السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم مرزا اسد اللہ خان غالب کی مشکل پسندی پر بات کریں گے۔ آج ایک بہت اہم لیکچر ہے، لہٰذا اس کو مس نہیں کرنا چاہیے۔ اس ویڈیو میں ہم ان تمام وجوہات کو زیر بحث لائیں گے مثالوں کے ساتھ، جن کی وجہ سے غالب کی شاعری مشکل نظر آتی ہے۔ پڑھتے ہیں۔ کلام غالب کی ایک خصوصیت مشکل پسندی ہے۔ ان کے بیشتر اشعار ایسے ہیں کہ استاد کی رہنمائی، شرح یعنی تشریح کی مدد کے بغیر ان کے معنی اور مفہوم تک رسائی ممکن نہیں۔ ورڈزورتھ انگریزی لٹریچر کے ایک بہت بڑے شاعر ہیں۔ وہ شاعری کے لیے اس زبان کو پسند کرتے ہیں جسے عام لوگ بول چال میں استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور شاعر کولرج فلسفے کی زبان کو شاعری کے لیے مناسب خیال کرتے ہیں۔ شاعر و ادیب وہ زبان اختیار کرنے پر مجبور ہیں موضوع جس زبان کا تقاضا کرے۔ ادب زندگی کا آئینہ دار ہوتا ہے، یعنی جس طرح کی زندگی ہوتی ہے اسی طرح کا ادب تخلیق ہوتا ہے۔ جب زندگی سادہ تھی تو شعر و ادب کی زبان بھی سادہ ہوتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زندگی مشکل اور پیچیدہ ہوتی چلی گئی، کمپلیکیٹڈ ہوتی چلی گئی، تو لامحالہ شعر نے بھی پیچیدگی کا راستہ اختیار کیا۔ گویا غالب نے پیچیدہ پیرایہ اظہار اپنایا تو یہی ان کے عہد کا، ان کے دور کا تقاضا تھا۔ یعنی ان کے دور کو آپ دیکھیں، غالب کے زمانے کو دیکھیں تو ایک پیچیدہ زندگی تھی، ہر طرف قتل و خون اسی طرح کے واقعات ہوتے تھے، کبھی کون حملہ آور ہوتا، کبھی کون ہوتا، تو ایک اس طرح کی زندگی تھی پیچیدہ قسم کی۔ تو اسی طرح کا ادب بھی تخلیق ہوا، اور غالب نے جو زبان اپنایا تو یہ بھی اس دور کا تقاضا ہے۔ غالب کے اشعار اس لیے مشکل معلوم ہوتے ہیں کہ انہوں نے پہلی بار فکر کو شاعری میں داخل کیا۔ اردو شاعری کے سامعین اس چیز کے فکر کے عادی نہ تھے اور شعر میں زبان کا چڑھاوا ڈھونڈتے تھے۔ اس کے علاوہ غالب کی مشکل پسندی کے چند وجوہات ہیں جو کہ اب ہم آہستہ آہستہ اور ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں۔ پہلے نمبر پر فارسی دانی، یعنی فارسی الفاظ و تراکیب کا استعمال۔ غالب کی مشکل پسندی کا دوسرا سبب ان کی فارسی دانی ہے۔ پہلے تو یہ ہے کہ انہوں نے فکر کو داخل کیا، دوسرا یہ کہ فارسی دانی ہے۔ فارسی زبان اور فارسی شعر و ادب ان کے مزاج میں رچ بس گئے تھے، یعنی فارسی زبان اور شعر و ادب سے ان کو بہت محبت تھی، اس لیے ان کے کلام میں فارسی الفاظ و تراکیب کی کثرت ہے۔ بہت زیادہ فارسی الفاظ و تراکیب انہوں نے استعمال کیے، جس نے ان کے کلام کو مشکل بنایا۔ غالب کہتے ہیں، جب او جمال دل فروز، صورت مہر نیم روز، آپ ہی ہو نظارہ سوز، تو پردے میں منہ چھپائے کیوں؟ تو آپ یہاں پر دیکھیں، جمال دل فروز، مہر نیم روز، نظارہ سوز، تو یہ دیکھیں ایک اس کے شعر کو مشکل بنا رہے ہیں یہ الفاظ کہ محبوب آپ کا چہرہ نیم روز کی طرح ہے، یعنی 12-1 بجے جس وقت کی سورج ہوتا ہے تو پھر لوگ اس سورج کو نہیں دیکھ سکتے کیونکہ وہ شعاعیں اتنی تیز ہوتی ہے کہ آنکھیں جواب دے جاتی ہے۔ تو غالب کہتے ہیں کہ محبوب آپ تو بالکل اس سورج کی طرح ہے، لوگ آپ کو دیکھ نہیں سکتے کیونکہ آپ کے چہرے کی چمک ہی ایسی ہے، تو پھر آپ پردے میں اپنا منہ کیوں چھپاتے ہو؟ ویسے ہی پھرتے رہو کیونکہ لوگ آپ کو نہیں دیکھ سکتے آپ کی روشنائی کی وجہ سے۔ تو یہی مفہوم غالب نے اس طرح بیان کیا ہے، لیکن الفاظ فارسی کے ہیں، تراکیب فارسی کے ہیں، تو اسی لیے مشکل معلوم ہوتا ہے۔ اچھا، ایک اور وجہ نازک خیالی ہے۔ ایک اور چیز جس نے غالب کی شاعری کو مشکل بنایا نازک خیالی ہے۔ نازک خیالی کہتے ہیں دور کی کوڑی لانا۔ اب سمجھ جائیں گے، نیچے میں نے مثال دی ہے۔
غالب کے کلام میں بعض اشعار ایسے ہیں کہ ان کے معنی و مفہوم کو سمجھنے کے لیے کئی واسطوں اور مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر غالب فرماتے ہیں، مگس کو باغ میں جانے نہ دیجیو کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا۔ مگس شہد کی مکھی کو کہتے ہیں۔ غالب کہتے ہیں کہ اس کو باغ میں نہ جانے دیجیو ورنہ پھر پروانے کا خون ہو جائے گا۔ تو اب مگس کا، شہد کی مکھی کا باغ میں جانے سے اور یہاں پر پروانے کے موت سے ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ لیکن جب اس شعر کی جڑوں کو ہم ٹٹولے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ غالب نے کتنی بڑی بات کی ہے۔ غالب کہتے ہیں کہ شہد کی مکھی جب باغ میں جائے گی، پھولوں پر بیٹھے گی، پھولوں سے رس او لے گی، کچھ رس سے او شہد بنتا ہے تو کچھ رس سے او چتا بنتا ہے۔ یہی چتا پھر جب محفل جمے گی کہیں پر تو اس چتے سے موم بنتا ہے، اور او موم جب جلے گی تو آگ سامنے آئے گی، اور یہ پروانہ جب اس آگ کے لیے آئے گا تو اس کا خون ہو جائے گا، وہ پروانہ جل جائے گا۔ تو اسی لیے اچھا یہ ہے کہ اس مگس کو، اس شہد کی مکھی کو باغ میں نہ جانے دیجیے۔ تو کتنا بڑا مفہوم انہوں نے پیش کیا ہے۔ تو نازک خیالی اسی کو کہتے ہیں، دور کی کوڑی لانا۔ تو یہ چیز بھی غالب کی شاعری کو مشکل بناتی ہے۔ اگلا ہے بیدل کی تقلید۔ غالب کی مشکل پسندی کی سب سے بڑی وجہ بیدل کا تتبع ہے۔ بیدل فارسی زبان کے ایک بڑے شاعر تھے اور اپنی مشکل پسندی کے لیے بہت مشہور تھے۔ سنگلاخ زمینوں میں شاعری کرتے تھے۔ غالب نے چونکہ بیدل کی تقلید کی ہے، تقلید کا مطلب اس نے جس طرح کی شاعری کی غالب بھی اسی راستے پر چل پڑے، ٹھیک ہے۔ تو غالب نے چونکہ بیدل کی تقلید کی، یہی وجہ ہے کہ غالب نے بھی پیرائے اظہار کا مشکل راستہ اپنایا۔ غالب نے بیدل کی عظمت اور بڑائی کا اعتراف خود بھی کیا ہے۔ طرز بیدل میں ریح تاکہ نہ اسد اللہ خان قیامت ہے۔ اور اس کی تقلید کی ایک اور مثال ملاحظہ ہو کہ بیدل کا ایک شعر ہے فارسی میں کہ بوئے گل نالے دل دودے چراغ محفل ہر کے از بزم تو برخاست پریشاں برخاست۔ یہ بیدل کا شعر ہے فارسی میں۔ غالب نے اس کی تقلید یوں کی ہے کہ بوئے گل نالے دل دودے چراغ محفل جو تیرے بزم سے نکلا سو پریشاں نکلا۔ تو یہی ایک ہی مفہوم ہے۔ تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ غالب نے اس کی تقلید کی، اور وہ چونکہ مشکل پسند شاعر تھے تو وہی خصوصیات غالب میں بھی آ گئی، اور اسی طرح غالب کی شاعری مشکل ہوتی چلی گئی۔ غالب کی مشکل گوئی کی شکایت ان کے ایک ہم اثر طبیب، یعنی اس کے زمانے کے ایک طبیب و شاعر آغا جان عیش نے ان الفاظ میں کی ہے کہ اگر اپنا کہا تم آپ ہی سمجھے تو کیا سمجھے، مزہ کہنے کا جب ہے ایک کہے اور دوسرا سمجھے، کلام میر سمجھے اور زبان مرزا سمجھے، مگر ان کا کہا یہ آپ سمجھے یا خدا سمجھے، یعنی غالب کا کہا یہ صرف غالب ہی سمجھ سکتا ہے یا اللہ تعالیٰ اس کو سمجھ سکتا ہے، باقی کوئی اور اس کو نہیں سمجھ سکتا۔ اسی طرح کی شکایتوں سے غالب کے مزاج میں برہمی پیدا ہوتی تھی۔ ایک بار جنجلا کر اس اعتراض کا جواب یوں دیا کہ نہ ستائش کی تمنا نہ صلے کی پرواہ، گر نہیں ہے میرے اشعار میں معنی نہ صحیح۔ تو غالب نے جواب یوں دیا تھا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس تنقید کا غالب پر اثر نہ ہوا۔ غالب کا ابتدائی زمانے کا کلام مشکل تھا۔ انہوں نے نمونے کے طور پر کچھ غزلیں اپنے دیوان میں رہنے دی، باقی کو قلم زد کیا جو مشکل اشعار تھے، اور آئندہ نسبتاً آسان زبان اختیار کرنے کی کوشش کی۔ تو اسی وجہ سے غالب پھر سہل پسندی کی طرف آ گئے، مشکل پسندی سے۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ لیکچر پسند آ چکی ہوگی۔ اگر پھر بھی کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔